السلام علیکم. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آج ٹریننگ کا سلسلہ جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے یہاں پہ شیڈول کے مطابق، تو آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پریزنٹنگ پروڈکٹ اپرچونیٹی ٹو نیو پرسپیکٹ. نئے آنے والے امیدواروں کو مواقع کسے فراہم کیے ہیں. تو یہ ٹریننگ ہوگی آج، اور جو ٹریننگ دیں گے ہمارے ٹرینر جناب محمد وسیم محمد صدیقی صاحب ہیں، جو کہ ڈی ایس ایل پاکستان میں ایگزیکٹو سینئر اسٹار ڈائمنڈ ہیں اور کورنگی سروس سینٹر کے آنر بھی. تو ان کے ٹریننگ سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ہماری کمپنی کے اسٹار روبی صاحب کو، جناب عبدالرشید صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید پیش کریں. عبدالرشید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اب میں دعوت دوں گا ہماری کمپنی کے ایگزیکٹو سینئر اسٹار ڈائمنڈ جناب وسیم محمد صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. آج جو ٹاپک ہے، کیا ٹاپک ہے؟ پریزنٹنگ پروڈکٹ نیو پروسپیکٹ. اچھا، یہاں پر ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں تقریباً سارے پرانے لوگ ہی ہیں. ان کو تو پتا ہے کہ پروسپیکٹنگ کیسے کی جاتی ہے، پروسپیکٹ کو کیسے بلایا جاتا ہے، پروڈکٹ کیسے پیش کی جاتی ہے. اصل میں ٹریننگ کن کے لیے؟ نئے لوگوں کے لیے. جو نئے لوگ ہمارے سسٹم کو جوائن کرتے ہیں اور جو نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹریننگ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے. ابھی جو اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ تقریباً 1 ایئر سے اوپر ہو چکے ہیں. تقریباً سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، تو نئے کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی جو ہم لوگ سب سے ہو رہی ہے، مجھ سے بھی ہو رہی ہے. میں نے بھی آج یقین کریں، میں آج ایک کام میں پھنسا ہوا تھا، اپنے کسی کام کی وجہ سے میں کال نہیں کر پایا لوگوں کو یا اپنی ٹیموں کو. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میری ٹیم میں سے صرف ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. کیا ہماری اتنی ٹیم ہے کہ ہم اپنے نئے لوگوں کو ٹرین کرنا نہیں چاہ رہے. ہم لوگ اپنے نئے لوگوں کو ٹرین نہیں کرنا چاہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ اپنے کام کو سیریس نہیں لے رہے. ہم لوگ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں. جب ہم اپنے آپ سے ہی مخلص نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس کیسے آئے گا، ہم کامیاب کیسے ہوں گے، جب ہمارے لوگ ہی نہیں آئیں گے. ہمیں تو نئے لوگوں سے کام کرنا ہے نا، ہمیں تو نئے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. جب ہمارے نئے لوگ ہی ٹرین نہیں ہوں گے، کمپنی کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہاں پر اور متواتر ہو رہی ہے، پورا شیڈیول پورے مہینے کا لگا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نئے لوگوں کو نہیں بلائیں گے، نئے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے، نئے لوگوں کو نہیں سکھائیں گے، تو ہمارا بزنس کیسے پھیلے گا، ہمارا بونس کیسے آئے گا، ہمارے اسٹیٹس کیسے چینج ہوں گے، ہمارا بزنس کیسے گرو ہوگا. تو جو لوگ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے اس وقت، وہ سارے سینئر ہیں، وہ سوچیں اس بارے میں کہ ہم لوگ اپنے بزنس کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور کتنا ہم بزنس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کتنے سیریس ہیں.
سیریسنیس کا اندازہ ہمیں آج ہو جانا چاہیے کہ ہم مقصد ایک میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کا ہمیشہ خیال ہے کہ ہماری ٹریننگ میں لوگ نہیں آ رہے، فری میں ٹریننگ مل رہی ہے، فری میں سکھایا جا رہا ہے، فری میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سوچیں اس بارے میں ضرور کہ ہم نے اپنے بزنس کو کیسے گرو کرنا ہے، کیونکہ ہم ہی سوچیں گے تو ہمارا بزنس گرو کرے گا. ہم ہی اگر اس پہ ہم کچھ ایکشن لیں گے تو جا کر ہمارا کام بڑھے گا. اگر ہم ہی سوچتے رہیں گے کہ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ دن نکلتے جا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ مہینہ ابھی اکتوبر کا سٹارٹ ہوا تھا، آج 19 تاریخ ہو گئی ہے. پیچھے دن ہمارے پاس 11-12 دن رہ گئے تقریباً. اگر آج کے دن کو بھی کاؤنٹ کریں تو 12 دن رہ گئے. دن تو ایسے گزر رہے ہیں جیسے پلک جھپکتے دن گزر رہے ہیں، مہینہ گزر رہا ہے. تو ہمیں اپنے بزنس کو پوری سوچنا ہے، ہمیں اپنے بزنس کو خود ہی لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر کہ ہم نے کیسے مؤثر طریقے سے اپنی جو پروڈکٹس ہیں یا ہمارے پاس جو اپرچونیٹی ہے ہم نے لوگوں تک کیسے پہنچانی ہے، کیسے لوگوں کو بتانا ہے. آپ کے پاس جو منصوبہ ہے وہ آپ کا ذاتی طور پر آپ پیش کر رہے ہیں، تو ذاتی طور پہ جو منصوبہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ کیسے پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے. کہ انفرادی طور پہ جب آپ کسی کو بات بتاتے ہیں یا آپ انفرادی طور پر ذاتی طور پر کسی چیز کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اس چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہی ذریعہ موضوع نہیں ہے، آپ ہی ذریعہ موضوع نہیں ہے. اور میں بتاتا ہوں یہ رویہ آپ نے نہیں اپنانا، کیونکہ آپ اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ ہی ذریعہ موضوع ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے. کیونکہ آج کے دور میں جیسا آج کا دور ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ ڈالیں اور وائرل ہوتی ہے تو 1 منٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، 1 گھنٹے کے اندر وہ کروڑوں انسانوں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بات آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ میں ہی ذریعہ موضوع بنا رہا ہوں تو یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر میں یہ رویہ تو آپ نے ماہر اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ہے کہ میں ہی ایکسپرٹ ہوں، مجھے ہی سب کچھ پتا ہے. جو آپ کا پروسپیکٹ ہے نا وہ بہت آج کے دور میں چلاک ہو چکا ہے، وہ بہت شاطر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سب پتا ہے، گوگل پہ وہ سرچ کر لے گا، کچھ بھی نکال لے گا، وہ اپنے مطلب کی جو چیز چاہیے اس کو نکال لے گا، وہ کہیں سے ڈھونڈ کے نکال لے گا. کیونکہ میں نے بتایا دنیا ایک گلوبل ولیج ہو چکی ہے، بہت آسانیاں ہو چکی ہیں. بطور ماہر اگر آپ پیش کریں گے نا اپنے آپ کو تو اس میں کچھ آپ کو ہڈت آ سکتی ہے، کچھ پرابلم آ سکتی ہے. وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ بطور ماہر آپ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں، میں اپنے کام کا ماہر ہوں. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی، اوور کلیمنگ کر دی آپ نے کسی پروڈکٹ کے بارے میں اور جو غلط ثابت ہو گئی، یا آپ نے ایسی کوئی بات کر دی جو حقائق پہ مبنی نہیں، حقیقت سے دور ہے، کوئی ایسی بات اگر آپ نے کر دی اور اس نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیا تو جو آپ نے محنت کی ہے وہ ساری ضائع چلی جائے گی. یعنی کہ جو آپ نے اس کو بتایا وہ شک و شبہ میں پڑ گیا نا. اگر اس کو شک ہو گیا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک صابن کی قیمت 806 روپے، اگر آپ اس کو کوشش کریں گے بیچنے کی 1000 روپے کی یا اس سے زیادہ کوشش کریں گے بیچنے کی، تو آج پرنٹ تو ریٹ پرنٹ ہوا ہے نا، تو وہ شک و شبہ میں پڑ جائے گا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ کو آپ جو چیز بتانا چاہ رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گی. جب ہم اس سسٹم میں جڑتے ہیں تو ہم بہت پرجوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، پرجوش تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم غلطی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سیکھتے نہیں ہیں، نالج نہیں لیتے پروڈکٹ کی، کمپنی کی، سسٹم کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی ساکھ بنانا بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہماری پروسپیکٹنگ ضائع ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے لوگ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیم میں نقل بنانا جو ڈپلیکیشن کا عمل ہے نا، یہ ٹیم میں ڈپلیکیشن کا جو عمل ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری ٹیم میں ڈپلیکیشن ہو تو اس کے لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کام کرنا پڑے گا، آپ کو روزانہ اپنی ٹیموں کے ساتھ فالو اپ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ فالو اپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آہستہ 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 آپ کی ٹیم میں ڈپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گی. آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنا ہے.
ماہر میں اور کنسلٹنٹ میں فرق ہوتا ہے. ماہر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن جبکہ کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پرابلم کا, مسائل کا حل دیتا ہے, سولوشن کا حل دیتا ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ سیلنگ میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے. ڈائریکٹ سیلنگ میں اس سے فرق پڑتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہو بہو اصل کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ کور پوائنٹس ہیں. وہ کور پوائنٹس کیا ہے کہ آپ نے اگر اپنی ٹیم کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے کہ آپ نے اپنی سمجھ کے بجائے چیزوں کو استعمال کریں. آپ نے اپنی سمجھ کے بجائے جو چیزیں کمپنی کی طرف سے پرووائڈڈ ہے, جو چیزیں کمپنی آپ کو دے رہی ہے, آپ نے ان کا سہارا لینا ہے اور اپنی پریزنٹیشن کے بجائے براہ راست واقعات کا استعمال کریں. جو آپ اگر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پریزنٹیشن بنائیں تو آپ تھوڑا سا اس سے رکیں. اور جو کمپنی کے براہ راست واقعات ہیں, جیسے بھی ہماری ریسنٹلی 30th اینیورسری ہوئی ہے ملائیشیا میں, ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے, میگا ایونٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو واقعات آپ کے ساتھ جو ہو رہے ہیں, جو کمپنی میں واقعات ہو رہے ہیں, آپ نے ان کا سہارا لینا ہے, بجائے خود بتانے کے لیے دوسرے ڈسٹریبیوٹرز کو حقائق بتانے کے لیے استعمال کریں. خود آپ اپنی طرف سے بتانے کے بجائے جو حقائق ہیں نا, آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ شخص آیا تھا اس کمپنی میں ایز اے کنزیومر آنے کے بعد اس کو پروڈکٹ سے یہ فائدہ ہوا. ایک اچیور ہے, اچیور آیا جب اس نے کام اسٹارٹ کیا تو اس کیا تھا اور آج اس کے پاس کتنی اچیومنٹ ہے. تو ایسی چیزوں کا آپ نے جو ہے سہارا لینا ہے, ایسی چیزیں بتانی ہے. آپ نے بیچ سے خود کو الگ کر لینا ہے. اپنے امیدوار کو, پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آپ نے امیدوار کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ ماہر ہیں. ایکسپرٹ بننے کی یا ایکسپرٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. معلومات کی فراہمی کے لیے تیسرے فریق کا حوالے کا استعمال کریں. جو آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں آپ نے ایز اٹ از وہی معلومات لوگوں کو پرووائڈ کر دینی ہے, وہی معلومات آپ نے لوگوں کو بتا دینی ہے. اپنے الفاظ میں جذبات, جوش, جذبہ اور یقین پیدا کریں. آپ کے پاس جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل بجھے ہوئے لہجے میں آپ نے بات نہیں کرنی. آپ نے اپنے الفاظوں میں جو ہے جذبات بھی ہونے چاہیے, ایموشنس بھی ہونے چاہیے, اس کے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے. سب سے مین جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے کانفیڈنس. آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے, بلیو بھی ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جو پروسپیکٹ ہے وہ آپ کا وہ انٹرسٹ نہیں رہے گا, وہ آپ کی بات دھیان سے نہیں سنے گا. جب ہم گروپ میں اپنے جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے یا پروڈکٹ پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کیا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ کھیت کے اندر جب کسان کوئی فصل بو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کھیت کو زمین کو ہموار کر رہا ہوتا ہے, زمین کو لیول کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد بیج ڈال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمیں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا, کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. پہلی چیز یہ کہ عام طور پر ہم لوگ انسان ہیں تو ہم نے عام طور پہ جو بات کرنی ہے وہ ایسی بات کرنی ہے جو انسانی ضروریات پہ مبنی ہو. ٹھیک ہے. اب انسانی ضروریات کیا ہو سکتی ہیں؟ انسانی ضرورت صحت بھی ہے اور صحت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے, صحت اور پیسہ. موجودہ منظرنامے کا تجزیہ کریں. جو اس وقت کرنٹ سینیریو چل رہا ہے آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. ایکٹیو اور پیسیو انکم پہ بات کرنی ہے آپ نے. موجودہ منظرنامے میں جو خطرات ہیں, جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, جو رسک ہے, آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. پلان بی کی اہمیت, فعال آمدنی اور غیر فعال آمدنی جو ہے. آپ دیکھیں پلان بی کیا ہوتا ہے. پلان بھی دیکھیں, اب اگر لانگ ڈرائیو کو آپ جا رہے ہیں, کسی آپ سفر پہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے, گاڑی میں اپنے ساتھ ایک اسپیئر ویل بھی رکھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اسپیئر ویل آپ کس غرض سے رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر نکال کر اس کو گاڑی میں فٹ کریں اور آپ کا سفر جو ہے آگے جاری ہو. آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ جس مشکل کا سامنا ہے آپ اس مشکل سے بھی بچ جائیں. ٹھیک ہے. تو اب انسانی زندگی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چوٹ بھی لگ سکتی ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, جاب بھی جا سکتی ہے, بزنس بھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے بزنس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے, اللہ نہ کرے یہ صورتحال اگر پیش آ جاتی ہے تو کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ عمل ہے؟ نہیں ہے. تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس پلان بھی تو ہونا چاہیے. آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایک جاب کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, ایک بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے. غیر فعال آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ آپ یہ بتائیں. دیکھیں اس میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپ گھر آپ نے لیا ہے, آپ نے اس کے 2 فلور بنائے اور 2 فلور آپ نے رینٹ پہ دے دیا, آپ کو وہاں سے کرایہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کو رائلٹی آ رہی ہے, اسی طرح سے آپ کو آپ نے کوئی گاڑی لی ہوئی ہے, آپ نے وہ رینٹ پہ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کے پاس یہ چیزیں بتانے کی ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھیں آپ پلان بی میں یہ ہوتا ہے کہ غیر فعال آمدنی یہ ہوتی ہے. اور آج کے دور کے اندر لوگ ایکٹیو انکم سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے, پیسیو انکم میں انٹرسٹڈ ہے, یعنی غیر فعال آمدنی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ ہمیں پیسہ آنا چاہیے. کوئی پیسہ آپ کے پاس آیا ہے 5-10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں رکھوا دیا اور آپ کو بینک سے منتھلی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنا بزنس اور اس کے خطرات, اپنے بزنس میں جو آپ کو خطرات ہو سکتے ہیں وہ آپ نے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے. اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ خطرات کے بغیر شروع کرنے کا کیا طریقہ ہے. میرے پاس ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو جس کے اندر رسک نہیں ہے, جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تقسیم کاری کی صنعت کا آپ نے انٹروڈکشن کروانا ہے کہ جو انٹروڈکشن آپ نے جو اپنی جو بزنس ہے, آپ نے جس انڈسٹری سے آپ جڑے ہوئے آپ نے اس کا تعارف کروانا ہے خالی. ٹھیک ہے, تقسیم کاری, روایتی اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو ڈیفرنس ہے آپ نے وہ بتانا ہے کہ روایتی مارکیٹنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے, کیا ڈیفرنس ہے اس کے اندر اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں. ماہرین نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو بڑے بڑے نامی گرامی مشہور شخصیات ہیں, وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ان کا کیا قول ہے, وہ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس انڈسٹری کو. آپ نے ان کے بارے میں یہ بتانا ہے. کس طرح اچھی کمپنی چنے, آپ نے ایک کمپنی چننی ہے, کس طرح سے اس کے اندر کیا کیا خوبی ہونی چاہیے. اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی خوبی ہونی چاہیے کہ مستحکم ہو, مستحکم کمپنی ہو. اس کے بعد جو پروڈکٹس ہیں وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں. تیسری چیز اس کا پلان سالڈ ہونا چاہیے, اس کا پلان بہترین ہونا چاہیے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے ایک اچھی کمپنی چن سکتے ہیں. ابھی تک آپ نے ڈیکسن کا ذکر نہیں کیا, ابھی تک آپ نے ڈیکسن کے بارے میں نہیں بتایا ہے. اب آپ جا کر اس کو بتائیں گے کہ میں ایک ایسی کمپنی سے آیا ہوں, میں ایک ایسی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ڈیکسن نام ہے اس کا. آپ نے ڈیکسن کا تعارف کروانا ہے, ڈیکسن کا انٹروڈکشن کروانا ہے, کمپنی کا استحکام بتانا ہے کہ کمپنی کتنی مضبوط کمپنی ہے. 30 سال سے دنیا بھر میں کام کر رہی ہے, پاکستان میں 15 سال ہو گئے, 16ویں سال میں ہم لوگ داخل ہو چکے, 16 سال میں ہم لوگ کمپلیٹ کرنے والے ہیں. مصنوعات ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ غذائیت سے جڑی ہوئی پروڈکٹس ہیں, فوڈ سپلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, استعمال کرنے والی چیزیں ہیں, روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں. پلان ہمارے پاس سمپل کا پلان ہے. اس پلان کی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس سسٹم میں آ کر کامیاب ہو سکتا ہے. اب رکشے کا ڈرائیور بھی اس پلان میں کامیاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھے جائے تو لیسلو جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور تھا, وہ بھی سسٹم میں کامیاب ہے. پلان کا تصور بتانا ہے کہ پلان جو بنایا گیا ہے وہ کس تصور کے ساتھ بنایا گیا ہے. مؤثر پریزنٹیشن کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اسٹوری ہونی چاہیے, ایک کہانی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو آپ نے بتانی ہے. کمپنی کی پریزنٹیشن میں ماہر بن رہے ہیں. آپ کو جب آپ افیکٹو پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو مہارت کی ضرورت ہے, ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ کو مثالی کہانی بنانے کے 4 ضروری عناصر جو ہیں وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کا پس منظر, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کیا تھے جب آپ ڈیکسن میں آئے تھے, اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے. اگر آپ بزنس کے لیے آئے تو آپ کی کیا جاب تھی, آپ کیا بزنس کرتے تھے. اگر آپ کنزیومر ہیں تو آپ کی صحت کیا تھی, اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا تھی. تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کا پس منظر ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جنہیں آپ پس منظر کے بارے میں پسند نہیں کرتے, آپ نے ان کو نہیں بتانا, ان کو آپ نے شامل نہیں کرنا. ڈیکسن نے آپ کی کیسے مدد کی. اگر آپ یہاں پر اپرچونٹی لینے کے لیے آئے تھے, کام کرنے کے لیے آئے تھے, تو آپ کی ڈیکسن نے کیسے مدد کی. اگر آپ یہاں پہ ایز اے کنزیومر آئے تھے تو ڈیکسن نے آپ کی کیسے مدد کی, یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نتائج مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا محسوس کرتے ہیں. آپ کو جو رزلٹ ملے آپ نے رزلٹ بتانے کہ بھائی میں جب آیا تھا یہاں پر, میں یہاں پر آنے سے پہلے سیکورٹی گارڈ کی جاب کر رہا تھا, ساتھ میں میری ایک بینک کی جاب تھی, لیکن آج میں دونوں جاب چھوڑ چکا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں فل ٹائم اس بزنس کو کر رہا ہوں, اور میں انشاءاللہ کمپنی تو ایک بہت مضبوط کمپنی ہے, لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا فیوچر یہاں پہ سیکیور ہے. دوسری چیز یہ کہ میں
دیکھ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ سسٹم میں بہت آگے جا سکتا ہوں, میں سسٹم میں بہت ترقی کر سکتا ہوں, میں سسٹم میں بہت زیادہ گرو کر سکتا ہوں. آپ نے اپنی فیلنگس بتانی ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس کمپنی کے بارے میں, آپ کو کیا احساس ہے اس کمپنی کے بارے میں. اچھے پریزنٹر کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ نے وہ سنی ہے, آپ نے ٹھیک ہے. اگر آپ کے سینئر یہاں پہ موجود ہیں, آپ ڈائریکٹ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. پیش کرنے سے پہلے اپنی پریزنٹیشن لکھ لیں. جو کچھ بھی آپ اگر کسی کو بتانے جا رہے ہیں, چاہے وہ گروپ کی شکل میں بتانے جا رہے ہوں یا آپ انفرادی طور پہ کسی کو بتانے جا رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ وہ آپ لکھ لیں, رائٹ ڈاؤن کر لیں. آپ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, تو پاور پوائنٹ کے اوپر آپ اپنی پریزنٹیشن بنا لیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کی چیزیں کو سیو بھی ہو جائیں گی اور یاد بھی رہیں گی آپ کو. جو ٹرینر ہوتے ہیں, پریزنٹر ہوتے ہیں, وہ بننے کے لیے آپ کے لیے جو آپ کو اسٹیپس لینے پڑیں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اسٹوری ہونی چاہیے, آپ نے اپنی کہانی سیکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے پریزنٹیشن سیکھنی ہے. جو پریزنٹیشن آپ دینا جا رہے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں کمانڈ ہونی چاہیے, اس کے بارے میں آپ کو نالج مکمل ہونی چاہیے. ٹریننگ کی مختلف پریزنٹیشن سیکھیں, مختلف قسم کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, وہ جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ نہیں بول پائیں گے, آپ نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنی ہے. یاد رکھنے کے نکات ٹپس ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ پیغام رسائے پیغام نہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک میسنجر ہے, میسج نہیں ہے. ڈی ایکشن کیا ہے؟ ڈی ایکشن ایک میسج ہے جو ہم نے جا کر پروسپیکٹ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ جسٹ میسنجر ہیں, میسج نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے مین جو چیز ہے وہ آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ تیسرے فریق کے حوالے استعمال کریں. تیسرا فریق ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈی ایکشن ہو گیا. ڈی ایکشن کے بارے میں جو آپ کو نالج ہے وہ آپ نے جا کر اپنے پروسپیکٹ کو بتا دینی ہے. اپنی کہانی ایسی بنائیں جو آپ کے امیدوار کو تجسس میں ڈال دے, سسپینس میں ڈال دے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بارے میں ایسی اسٹوری کریٹ کرنی ہے جو انٹرسٹ لے, اس میں انٹرسٹڈ ہو. جب گروپ میں بات کرتے ہیں تو تیاری بنیاد ہے. جب آپ تیار ہوتے ہیں تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے. جب آپ تیاری کر کے جاتے ہیں نا تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے. اور جب آپ پوری طرح سے آپ کے پاس نالج ہوتی ہے, پوری طرح سے آپ کے پاس کمانڈ ہوتی ہے, چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, تو اگر آڈینس میں کوئی کراس کوشچن کرتا ہے, کوئی آپ سے ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہے, تو آپ سٹپٹا نہیں جاتے, بلکہ آپ اس کی بات کو صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ سن بھی رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس طرح سے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اور جب آپ کی تیاری مکمل نہیں ہوتی ہے, آپ بغیر تیاری کے جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دم کوئی کراس کویشچن آ گیا جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا, جس کے بارے میں آپ تیار نہیں ہوتے, ان ایکسپیکٹڈ کویشچنز بھی آ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور آپ کا جو پروسپیکٹ ہوتا ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت مختصر سی میں نے پریزنٹیشن اس لیے دی ہے کیونکہ آج سارے تقریباً جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پرانے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ٹریننگ بار بار رپیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ لوگوں کی.